اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 26واں پارہ مبارک حامیم 19 رکوع اور 195 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس میں سورہ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ کاف مکمل صورتوں کی شکل میں ہیں، جبکہ سورہ الداریات کی 30 آیات ہیں۔ اس اہم پارہ کے مضامین ڈیوائن سسٹم یعنی ربانی نظام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت دوسری آیت سے اور ہر رکوع دوسرے رکوع کے ساتھ ایک مربوط انداز سے جڑا ہوا ہے۔ بعین ہی اسی طرح ایک صورت کا مضمون دوسری صورت سے مل کر ایک ربانی نظام تشکیل دیتا ہے۔ اس ربانی نظام کے چیدہ کی ورڈز اللہ تعالیٰ، اس کا پاک کلام، اس کا پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے صحابہ اکرام کی سیرت اور انبیاء کے عبرتناک واقعات شامل ہیں۔ پھر ان 6 پاروں کے مضامین میں کچھ کرنے کا حکم ہے اور کچھ نہ کرنے کا۔ دونوں صورتوں میں تعمیل حکم کے لیے غور و فکر درکار ہے، تب جا کر ربانی نظام سے فلاح انسانیت کا کوئی سسٹم پروان چڑھتا ہے۔ اس پارے کے پہلے رکوع میں واضح ہو رہا ہے کہ یہ کتاب اس ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے، جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز حق پر تخلیق کی۔ مزید یہ کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کو رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا جو جواب نہیں دے سکتے، یہ خود ساختہ معبود روز قیامت خود ہی بول اٹھیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ دوسرے رکوع میں یہ وضاحت ہو گئی کہ تورات کی طرح قرآن حکیم بھی رحمت ہی ہے جو تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ ربانی نظام میں ڈھل کر زندگی گزارنے والوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اس رکوع میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ والدین کی فرما برداری ان کے ساتھ بھلائی میں خیر و برکت ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ والدین سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے مشورہ پر عمل کریں، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہیں۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام سے رویہ اور ان کا انجام دکھایا گیا ہے۔ اس قوم پر 7 دن اور 7 رات مسلسل بادل اٹھتے رہے، آندھی چلتی رہی، آندھی نے سب کچھ اکھاڑ پھینکا۔ سرسبز و شاداب علاقے الاحقاف یعنی ریت کے ٹیلے بن گئے۔ چوتھے رکوع میں جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے نخلہ کے مقام پر فجر کی نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت فرماتے سنا، کلام پاک پر غور کیا، اپنی قوم کو جا کر قرآن کی تعلیم پہنچائی۔ پھر پارے کے 5ویں رکوع یعنی سورہ محمد کے پہلے رکوع سے یہ فراست مل رہی ہے کہ اللہ پر ایمان رسول پر ایمان سے جڑا ہوا ہے، اور یہ کہ محمد پر ایمان رکھنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے لیے مدد کرنے والوں کی اللہ خود مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست اور پشت پناہ ہے۔ پھر جہاد کا حکم بھی اسی رکوع میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ چھٹے رکوع میں کفار کی مثال اور ان کے برے اعمال کا ذکر ہے۔ پھر اسی رکوع میں توحید کی اہمیت اور استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 7ویں رکوع میں ربانی نظام کی صورت قرآن کریم پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ جو قرآن کریم پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ 8ویں رکوع میں منافقین کے راز کھولے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی بخل سے کام نہ لیا جائے۔
پارے کے 9ویں رکوع اور سورہ الفتح کے پہلے رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ سورہ فتح 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے صلح کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یوں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے دلوں کو سکون و اطمینان سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز بھی بخشا گیا کہ آپ جنت کی خوشخبری سنائیں۔ پھر بیعت رضوان کی حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے۔ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے صحابہ سے یہ بیعت لی گئی کہ وہ اپنا تن من دھڑ کفار سے جنگ کی صورت میں قربان کر دیں گے اور کسی بھی صورت میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ 10ویں رکوع میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے عذر پیش ہو رہے ہیں، مگر ان کی زبانیں ان کے دل کی آواز نہیں ہیں۔ 11ویں رکوع میں بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے، انہیں صبر، استقامت اور سکون عطا فرمایا گیا۔ اور پھر جلد ہی خیبر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کی خوشخبری بھی ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مزید مال و غنیمت ملنے کی نوید بھی سنائی گئی۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں مومنوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد مزید بڑھ گیا۔ پھر اس پارے کے 12ویں رکوع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سچے خواب کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ یوں پھر اگلے ہی سال 7 ہجری میں عمرہ کی ادائیگی اور پھر خیبر بھی فتح ہو گیا۔ پھر اسی رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے، جو کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اچھے وصف کی گواہی ہے۔ اسی رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ بڑے سخت تھے مگر آپس میں رحم دل تھے، اخلاص سے رکوع اور سجود کرتے، رب کا فضل اور رضا کی تلاش میں رہتے۔ ان کی خوبصورت پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک مشترکہ حدیث ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپس کی محبت اور پیار میں مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ پھر 13ویں رکوع سے سورہ الحجرات کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پھر اس رکوع میں حکم دیا جا رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی خبر پر یقین نہ کرو۔ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ایمان ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں میں سجا دیا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، دو گروپوں میں عدل و انصاف سے صلح کرا دینا بہت بڑھیا فعل ہے۔ بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نسائی کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن انصاف کرنے کی وجہ سے رحمان کے سامنے موتیوں کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ 14ویں رکوع میں مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور اسے حقیر جاننے کی ممانعت فرمائی ہے، بدگمانیوں سے پرہیز اور دوسروں کی جاسوسی غیبت نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرنے والے سچے مومن ہیں۔ یہ رب کا احسان ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ 15ویں رکوع یعنی سورہ کاف کے آغاز میں قرآن مجید کی قسم کھا کر شروع کرنے کا مقصد موقف ربانی میں انسان کی تسلی اور تشفی کا سماع اس طرح پیدا کرنا مقصود ہے کہ دلائل میں کوئی کمی نہ رہے۔
کفار اور مشرکین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہی جیسا سمجھنا اور مر کر مٹی ہونا اور پھر سے جی اٹھنا بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ شیطان کے شکنجے میں جکڑی ان کی عقل اس آفاقی سچائی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قرآن جیسے حق کو جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ مگر رب ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، کیونکہ انسان کے ہر قسم کے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے والی کتاب رب کے پاس موجود ہے۔ پھر 16ویں رکوع میں یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اللہ رب العزت کا علم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر یہاں موت کی سختی اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی انسان کے 2 نگران فرشتوں کا بیان بھی ہے۔ 17ویں رکوع میں جنت کو مومن کے قریب کیے جانے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ پھر جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اسے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ رب کے سارے سسٹم میں اس دل کے لیے نصیحت ہے جو غور و فکر کرتا ہے اور حق بات کو قلب کے ساتھ کان لگا کر سنتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو صبر اور تسبیح کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پارے کے 18ویں رکوع میں سورہ الذاریات کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں وعدہ قیامت کو حق قرار دیا گیا ہے۔ اس دن پرہیزگار لوگوں کی عزت اور احترام کیا جائے گا۔ پھر اس رکوع میں اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 19ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معزز فرشتوں کی مہمان نوازی کا ذکر ہے، جس میں انہیں ایک اہل علم بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس پارہ مبارک میں ایک قابل عمل ربانی سسٹم پیش کیا گیا ہے، جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تدبر، تفکر اور غور و غوص کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم چیز قرآن کو ایک بہت بڑی آفاقی سچائی سمجھنا اور اس پر بلا شک و شبہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب پر بھی ایمان ہو، اتنا مضبوط اور مربوط ایمان کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس نظام میں کامیاب زندگی گزارنے کے سنہرے اصول یہ ہیں کہ بخل سے کام نہ لیا جائے، صبر و تحمل کا مظاہرہ ہو، آپس میں رحم دلی اختیار کی جائے، خلوص سے بھرپور رکوع اور سجود کیے جائیں، رب کی تسبیح بیان ہو، والدین سے حسن سلوک رکھا جائے، غیبت سے، بدگمانی سے، جاسوسی سے بچا کر زندگی گزاری جائے۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر معاملہ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی دوستی اختیار کر لیں۔ یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مدد فرمانا اور ہر آنے والے دن رب پر ہمارے اعتماد میں اضافہ فرمانا۔ اے مولا پاک، ہمیں لمبے سجدے اور رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ربانی نظام کا سارا حق سچ ہمارے قلب میں اتر آئے۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر علم سے لبریز، محبت سے مہمیز ڈر ڈال دے، تاکہ ہم سلامتی کے ساتھ تیری جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔